ناظرین، ایپیسوڈ 32 میں دکھایا گیا ہے کہ بہن کی دعوت سے واپسی آ کر آئرہ بہت اپسیٹ تھی۔ وہ کامیار کے رویے پہ بہت اپسیٹ ہوئی اور وہ گھر کے بیک سائڈ پہ آ کر بیٹھتی ہے تو اس کی نظر ایک گاڑی پہ جاتی ہے جو کامیار نے اپنی شادی پر گفٹ کے لیے آئرہ کے لیے لی تھی۔ وہ حیران رہ جاتی ہے اور گاڑی کے قریب جا کر اس کو دیکھتی ہے اور پھر روتی ہے۔ جب وہ روم میں جاتی ہے تو خاور روم میں آ جاتا ہے۔ آئرہ پریشان ہو جاتی ہے اور خاور کو کہتی ہے تم میرے روم میں کیا کر رہے ہو؟ خاور گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف آئرہ سے بات کرنے آیا ہوں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آئرہ اس کو دیکھتی ہے اور خاور کہتا ہے کہ آئرہ نے مجھے نہیں بلایا۔ یہ غلط فہمی بڑھانے کے لیے بار بار آئرہ کا نام لیتا ہے اور کامیار اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ کامیار اس کو کہتا ہے کہ تم روم سے چلے جاؤ تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ حیران اس لیے رہتا ہے کہ کامیار کا کوئی ریئیکشن دیکھے بغیر وہ سمجھتا ہے کہ کامیار کچھ کہے گا، لیکن کامیار کچھ نہیں کہتا اور کامیار اس کو کہتا ہے کہ میرے روم سے دفع ہو جاؤ، تو وہ چلا جاتا ہے۔ آئرہ حیران ہو جاتی ہے، حیرانی سے کامیار کو دیکھتی ہے اور پھر سو جاتی ہے۔ رات میں آئرہ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کامیار نیچے زمین پہ سو رہا ہے، تو کامیار کے پاس جا کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے شولڈر پر سر رکھ کے سو جاتی ہے، جبکہ کامیار اٹھا ہوا تھا، سویا نہیں تھا۔ صبح ہوتی ہے تو آئرہ اپنی ساس کے ساتھ بک سیٹ کرواتی ہے اور اس کی ساس اس سے بات کرتی ہے کہ کامیار تمہارے بیچ میں کوئی مسئلہ حل ہوا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، میں اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں۔ کبھی لگتا ہے کہ کامیار مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے تو کبھی لگتا ہے مجھے کہ کامیار دنیا میں سب سے زیادہ مجھے سمجھتا ہے، تو یہ عجیب لگتا ہے مجھے۔ دوسری طرف فاریہ خاور کو کال کرتی ہے تو خاور ہائپر ہو جاتا ہے۔ خاور کہتا ہے کہ تم نے میرا یوز کیا ہے، میری ماں یو ایس اے جا رہی ہے تو میں اس کے ساتھ یو ایس اے جا رہا ہوں، تم نے بہت اچھا پاگل بنایا ہے مجھے، اب میں تمہاری کال نہیں ریسیو کروں گا۔ تو آئرہ اس سے کہتی ہے میری بات سنو، تو وہ لائن کاٹ دیتا ہے۔ اور دوسری طرف دکھایا ہے کہ کامیار اپنے رویے کی معافی مانگنے آئرہ کے پاس آتا ہے۔ آئرہ کہتی ہے ایک بات پوچھوں؟ تو کامیار کہتا ہے پوچھو۔ آئرہ کہتی ہے میرے روم میں تھا تو تم نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، تو اس نے کہا جو تم نے میرے ساتھ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں پر تم نے میرا بھروسہ نہیں کیا۔ تو آئرہ سے یہ بات کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اور آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کامیار آفس کے لیے نکل جاتا ہے۔ راستے میں کامیار کے آفس کا ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے تو آئرہ کے فادر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اچانک، وہ گاڑی سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کامیار کے آفس کا بندہ ان کو دیکھ لیتا ہے اور ہاسپٹل کے لیے ان کو لے جاتا ہے۔ اتنے میں وہ کامیار کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کے سسر جی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ تو وہ کامیار بھی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ جب کامیار ہاسپٹل جاتا ہے تو ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں کہ ان کو مائنر اٹیک ہوا ہے، تو کامیار پھر آئرہ کو کال کر کے بتاتا ہے۔ کامیار کی بات سن کے آئرہ فوراً ہاسپٹل کے لیے نکل جاتی ہے۔ جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی، اس کی بہن بھی موجود ہیں۔ وہ اپنے بھائی بہن سے مل کر بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں پاپا سے مل لوں، تو اس کی سسٹر کہتی ہیں ہاں جاؤ پاپا سے مل لو، مما بھی وہیں ہیں۔ تو وہ اندر جاتی ہے تو اپنی ماں سے ملتی ہے، اس کی ماں اس کو بہت پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پاپا ناراض نہیں ہیں، ابھی تمہارا پوچھ رہے تھے۔ اتنے میں ان کے پاپا کو ہوش آ جاتا ہے اور پاپا وہ کہتے ہیں غصے میں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آئرہ کہتی ہے پاپا میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ تو اس کے پاپا کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، مجھے آئرہ روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ریویو اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔